سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کو مختلف بیماریوں اور ڈیزیز کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم برس اور ویٹیلیگو کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ برس کے داغوں کے کنارے گہرے رنگت کے ہوتے ہیں، جبکہ دھبوں کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے۔ ابتدا میں بالوں کی رنگت متاثر نہیں ہوتی، مگر بعد میں جب یہ دھبے پرانے ہو جاتے ہیں تو اس جگہ موجود بالوں کی رنگت بھی سفید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان افراد میں سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ علاج شروع کرنے سے پہلے اس مرض یا کیفیت کی تشخیص یا تصدیق ضروری ہے، جو کہ نہایت آسان ہے۔ البتہ پہلے اس سے ملتی جلتی کیفیت کا اخراج ضروری ہے۔ مثلا ایک کیفیت پیدائشی ہوتی ہے، جسم پر دھبے موجود ہوتے ہیں مگر وہ برس نہیں ہوتے۔ دوسری صورت کسی زخم یا پرانے ایکزیما یا جلد کے جل جانے کے بعد پیدا ہونے والے سفید داغ ہیں، جو دیکھنے میں بالکل برس معلوم ہوتے ہیں مگر دراصل یہ برس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی کیفیت میں رنگ بنانے کے خلیات ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے رنگت بننے کا عمل نہیں ہو سکتا۔ علاج کے ضمن میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ چند دھبے جلد کے علاج کا اثر قبول کر لیتے ہیں، جبکہ چند میں کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے۔ جن افراد میں یہ دھبے جسم کے کھلے حصوں پر ہوتے ہیں، انہیں دھوپ سے ہر ممکن احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ ایسے افراد میں رنگت کے ذرات نہ ہونے کی وجہ سے سن برن یعنی کہ دھوپ کی تمازت سے، دھوپ کی گرمی سے جلد کے جل جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے رنگین چشمے کا استعمال بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں علاج کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ رنگت بنانے کے جو سارے لوازمات پہلے ہی موجود ہوتے ہیں وہ دراصل ایک لحاظ سے خوابیدہ یا ساکت ہوتے ہیں، لیکن علاج شروع کرنے سے یہ سارے لوازمات متحرک ہو جاتے ہیں اور رنگ بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم بیرونی جلد پر باریک باریک نمودار ہونے والے جلد کے رنگت کے دھبوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، جو رفتہ رفتہ بڑھ کر آپس میں مل جاتے ہیں، اور اس طرح برس کا متاثرہ جلد نارمل رنگت اختیار کر لیتی ہے۔ آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ برس کا مچھلی اور دودھ میں بیک وقت استعمال سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ یہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ اگر دودھ اور مچھلی کو ایک ساتھ کھایا جائے گا تو برس ہو جائے گا، اور میڈیکل سائنس میں کہیں بھی اس کی تائید نہیں۔ دور کیوں جائیں، آپ سب لوگوں کو اکثر دعوتوں پارٹیوں میں مچھلی نوش فرماتے ہیں، اور میٹھی ڈش کے طور پر اکثر پڈنگ اور کھیر وغیرہ بھی کھائی جاتی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے۔ پھر چائے بھی میں بھی دودھ استعمال ہوتا ہے، مگر یہ وہم کسی کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ محض وہم ہی ہے۔ گھروں میں مچھلی کو پکانے کے لیے دہی میں بھونا جاتا ہے جو کہ دودھ سے بنتا ہے، لہذا اب ایسی توہمات ترک کر دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور مشہور ہے کہ جب کوئی خاص مچھلی ہوتی ہے جسے دودھ کے ساتھ کھانے سے برس ہو جاتا ہے تو یہ بھی قطعاً غلط ہے۔ بہرحال یہ جو توہمات ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ لوگوں میں مختلف مسائل پیدا کر سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی انفارمیشن دینی چاہیے۔ اس معلومات کے لیے ہم نے ڈاکٹر شمیم آرا، جو کہ ماہر امراض جلد ہیں، ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل کے شعبہ ڈرمیٹولوجی سے وابستہ ہیں، ان کی معلومات سے استفادہ حاصل کیا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بہتر طریقے سے اور سادہ زبان میں یہ معلومات لوگوں کے لیے مہیا کی ہیں۔